أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کتابیں کھول لی آپ نے؟ ریڈی؟ چلیے ٹھیک ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ہم حدیث پڑھیں گے. حدیث نمبر 1368. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتقاضاہ واغلظ له فهم به اصحابه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنا مثل سنه قالوا یا رسول اللہ لا نجد الا امثل من سنه قال اعطوه فإن خیرکم احسنکم قضاء متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ سے تقاضا کرنے لگا، یعنی قرض کی واپسی کا، اور اس نے آپ سے سخت رویہ اختیار کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے زود کو کرنے کا ارادہ کیا، یعنی اس کو پکڑنے کا. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حقدار کو کہنے کا حق ہے. پھر آپ نے فرمایا اسے اتنی عمر کا جانور دے دو جتنی عمر کا جانور اس کا تھا، یعنی جو قرض میں لیا ہوا تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جیسا تو ہم نہیں پاتے، یعنی اتنی عمر کا جانور تو ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ اس سے بہتر اور زیادہ عمر والا ہے. آپ نے فرمایا وہی اسے دے دو، اس لیے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں سب سے اچھا ہے، یعنی جتنا کسی کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے دو. یہ قرض خواہ کون تھے؟ کہا جاتا ہے کہ قرض خواہ زید بن شعبہ کنانی تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے.
چونکہ مسلمان نہیں تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام نہیں کیا، ورنہ مسلمانوں میں سے تو کوئی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس کا حق ہے۔ تو جو حق والا ہے، حقدار ہے، وہ اپنا حق مانگنے میں سختی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کا قرض نہ صرف یہ کہ لوٹایا بلکہ بہتر انداز میں لوٹایا۔ اس میں یہ یاد رہے کہ اگر مقروض اپنی مرضی سے ادائیگی میں زیادہ کر دے تو پسندیدہ ہے، مستحب ہے، لیکن اگر قرض خواہ مطالبہ زیادہ کا کرے کہ میں نے تمہیں $100 دیے تھے، تم اب بہت دن ہو گئے واپس نہیں کیے تو مجھے 102 دو، تو یہ سود ہوگا، یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اسلام میں حقوق العباد کی ادائیگی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا حق، وہ جو ہم مشہور حدیث سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے گا لیکن بندوں کا حق بندے ہی معاف کریں گے، تو یہ اس کی ایک عملی مثال ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہمیں ملا ہے اس میں بندوں کے اتنے حقوق رکھ دیے گئے ہیں اور بندوں کی اتنی اہمیت ہے اور ان کا اتنا حق ہے اور ان کے اوپر مہربانی کرنے کا حکم ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا نا دعوہ فإن لصاحب الحق مقالا، اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہ دو، اس کو مت پکڑو، کیونکہ اس کا حق بنتا ہے جو یہ کہنا چاہتا ہے کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے سکتے تھے اس کے اس برے رویے کا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خوبی کہ کسی کی بد اخلاقی کے جواب میں اچھا اخلاق، کسی کی سختی کے جواب میں نرم رویہ، کسی کی بد تہذیبی یا بدتمیزی کے جواب میں اچھی تہذیب کا مظاہرہ، کسی کے بے رخی کے جواب میں محبت کا انداز، یہ ایسا ہتھیار ہے، یہ ایسی چیز ہے، یعنی ایسا طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل فتح ہو جاتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں نا محبت فاتح عالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دلوں پر حکومت نہیں کی، لوگ آپ سے ایسے ہی نہیں محبت کرتے کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس لیے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے، آپ کے اس رویے کی وجہ سے۔ تو یہ جو محبت اور کیئر اور دوسرے کی ہمدردی کرنا اور دوسرے کا غم بانٹنا، اس کے دکھ کو محسوس کرنا، جس انسان کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں وہ لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، اور یہ زندگی کے تمام معاملات میں ہونا چاہیے۔ جہاں بھی جس بھی ریلیشن شپ میں آپ کو محسوس ہو کہ وہاں کھچاؤ ہے، وہاں بے رخی ہے، وہاں بد اخلاقی ہے، تو اس کے جواب میں ایک تو انسان خاموشی اختیار کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ پھر بہت واسطہ ہی نہ رکھے، اپنا آپ اپنی عزت بچا کے رکھے۔ اور اس سے افضل درجہ کیا ہے کہ انسان چاہے گھر میں ہو، چاہے نیبرز کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے سفر میں آپ ہوں کسی کے ساتھ سیٹ شیئر کرنے کی بات ہو، یا بزنس میں یا ورک پلیس پہ یا کہیں پر بھی، تو جب بھی کسی کی طرف سے آپ کو کوئی شکایت ہو تو اس وقت آپ رد عمل یا ری ایکشن نہیں ظاہر کریں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تو مجھے بھی حق ہے تو میں بھی کر رہا ہوں۔ جس درجے کا اس کا رویہ تھا اس درجے کا آپ بھی شو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ محبت کا رویہ اختیار کریں گے، آپ اس ادفع باللتی یا احسن کا رویہ اختیار کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو معاملہ جہاں سے شروع ہوا تھا نا وہیں دب جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔
ورنہ جب آپ مقابلے پہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دوسرا شخص اس سے بھی بڑا وار کرتا ہے، پھر آپ وار کرتے، پھر اس سے بڑا، اور وہ لڑائی کہیں ختم ہونے کو نہیں آتی. تو اگر کوئی کڑوا بول رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کے جواب میں؟ یا ادھر خاموشی یا پھر میٹھا بول. کوئی چیخ کے بول رہا ہے تو آپ کیسے بات کریں؟ آرام سے بات کر سکتے، ٹھیک ہے نا. کوئی آپ کے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے تو جب آپ کی باری آئے تو آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. کوئی آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس اس کے خلاف کچھ باتیں تو آپ وہ بولنا شروع کر دیں، وہ بھی تو ایسا ہے، اس نے ایسا اور ویسا کیا. بلکہ کیا کریں، اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کر دیں. اگر کوئی آپ پہ غصہ کر رہا ہے تو کیا کریں؟ ایک صبر ہے، خاموشی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن احسن کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن. ٹھنڈے ہو جائیں، نہ کریں آپ، نہ غصہ جواب میں کریں. وہ اتنا انسٹنٹ ریاکشن ہوتا ہے نا، جب کسی نے کچھ ایسا کیا تو پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے وہ کوئی ناک میں مکھی بیٹھے تو انسان ہاتھ سوچ سمجھ کے تھوڑی اٹھاتا، ایک دم ریاکشن ہوتا ہے کہ اپنے سے تکلیف دور کریے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. سیلف ڈیفenس جو ہے، چاہے وہ کوئی ایکسٹرنل آبجیکٹ آپ کی طرف آ رہا ہو تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یا کسی کے کچھ الفاظ، کوئی گالی، کوئی غصہ، کوئی برا معاملہ آپ کی طرف آ رہا ہو تو آپ اس کو اپنے سے ہٹاتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے، ہٹانا چاہیے بھی. لیکن اس میں بھی اگر انسان احسن رویہ اختیار کرے اپنا دفاع کرتے ہوئے تو زیادہ پسندیدہ. اور خاص طور پر اگر آپ دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں، اگر کوئی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے، چل جاتا نا پتہ کہ نہیں چلتا، وہ چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں؟ نہیں، اس کو چائے کا کپ پیش کریں، ساتھ بسکٹ بھی دے دیں، کوکیز بھی رکھ دیں. یعنی آپ حاسد کا مقابلہ حسد سے یا نہیں کر سکتے. اس کے دل کی آگ ٹھنڈی ہوگی آپ کے ٹھنڈے رویے سے، کہ یہ اچھا میں تو اس کے بارے میں کیونکہ انسان کے اندر ایک ضمیر جو ہے نا، انسان سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہوں لیکن یہ تو میرے ساتھ بہت اچھا ہے. اصل میں وہ جس کے ساتھ حسد کر رہا ہوتا ہے نا، اس سے وہ جیتنا چاہتا ہے، اس کو وہ نیچے کرنا چاہتا ہے. تو جب انسان جواباً اچھا کر لیتا ہے نا تو گویا وہ نیچے ہو گیا نا ایک طرح سے. تو اب کیا ہوگا، بس ٹھیک ہے یہ لو، تو اس کو بھی چین آ جائے گا. تو جواباً یہ کہ آپ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا. آپ کا ایک اچھا اخلاق لکھا جائے گا، جو آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق. کیونکہ یہ اچھا اخلاق اختیار کرنا آسان نہیں ہے نا، آسان نہیں ہے. اور آپ کو روزمرہ زندگی میں اگر آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. اور کچھ لوگ آپ کی برائیوں سے نفرت کرتے ہیں یا کمزوریوں سے، اور کچھ لوگ آپ کی خوبیوں سے، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کو آپ کی خوبیاں اچھی نہیں لگتی، ان کو آپ کا اچھا اخلاق اچھا نہیں لگتا، ان کو آپ کا کامیاب ہونا اچھا نہیں لگتا، ان کو آپ کی کسی بھی طرح کی کوئی ترقی اچھی نہیں لگتی. وہ اگر سن لیں کہ کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے تو وہ ان کا انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اور ان کی وہ بے چینی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ خوش نہیں ہو رہے. یعنی کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بے چین ہو جاتے ہیں. کبھی نہیں محسوس کیا ایسا؟ ہوتا ہے نا، وہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ کب بس ہوگی اور یہ کیوں کر رہا ہے، اور اس کو تو میں اب بتاؤں گی کہ یہ حقیقت کیا ہے اس کی، اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا. تو ایسے میں آپ کو جو ہی فیلنگ، ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے نا، فوراً فیلنگ آتی ہے، آپ پلٹ کے تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی ہیں، اور یہ کہ انہوں نے بھی بڑے اچھے اچھے کام کیے ہیں. اور تو اس سے کیا ہوگا،
اس کو تسلی ہو جائے گی، اور ان کی جلن جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی. نہیں اگر ہو تو کیوں نہیں، ہر ایک میں دیکھیں یہ ہماری نظر جھوٹی ہوتی ہے جس کو کوئی خوبی نظر نہیں آتی. ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، اور جو آپ کے آس پاس ہوتے ہیں نا ان کی خوبیاں بھی آپ کو پتہ ہوتی ہیں. آپ نہ ذکر کریں تو الگ بات ہے، لیکن ان کے اندر ہوتی ہیں خوبیاں، وہ ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم ایک کولڈ وار کا شکار ہوتے ہیں، ہم ایک مقابلے پہ ہوتے ہیں اندر اندر. تو اس مقابلے میں ہار جائیں، کچھ نہیں جاتا، دراصل جیت آپ کی ہوگی. دیکھیے جو عزت، جو محبت، جو جو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے رسپیکٹ اللہ نے رکھ دی ہے نا، وہ کوئی نکال نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ بغیر کسی وجہ کے محبت کرتے ہیں، آپ کا دل ان کی طرف کھنچتا ہے. بعض اوقات ان کا کوئی احسان بھی نہیں ہوتا آپ پر، بعض اوقات کوئی بہت بڑا گہرا تعلق بھی نہیں ہوتا، مگر آپ کا دل ان کی طرف کھنچتا ہے. تو آپ کبھی غور کیا کریں کہ کیا وجہ ہے. تو پھر خیال آتا ہے کہ اللہ نے ڈالا ہے نا ہمارے دل میں اس کے لیے محبت، کہ اس کے لیے کچھ کرو. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. نیک اعمال کی ایک خوشبو ہوتی ہے، نیک اعمال کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، نیک اعمال میں کشش ہوتی ہے. اگر آپ خود نیک ہیں نا، آپ کو نیکی سے اگر محبت ہے نا، یقین مانیں آپ کو نیک لوگوں سے لازمی محبت ہوگی اگر آپ کو نیکی سے محبت ہے، کیونکہ آپ نیکی تلاش کر رہے ہیں نا، اور جہاں آپ کو نظر آتی ہے تو پھر آپ کو اچھی لگتی ہے وہ. کیونکہ ہر شخص اسی چیز کو پسند کرتا ہے نا جو دراصل اس کی اپنی پسند. یعنی بعض اوقات ہم کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری اپنی چاہت ہوتی ہے اندر، وہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے، ہماری اپنی سلیکشن ہوتی ہے کہ یہ چیز چاہیے مجھے، اور جب وہ کسی میں نظر آتی ہے تو آپ کو وہ چیز اچھی لگتی ہے. تو انسانی تعلقات میں، انسانی رشتوں میں اچھا بہن بھائیوں میں بھی ایون یہ ہوتا ہے کہ کچھ بہن بھائیوں کی نسبت کچھ اور کہ اس کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو کچھ وجہ تو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، لیکن بہت سی وجہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہوتا ہے. اور وہ دل اللہ کے چونکہ ہاتھ میں، تو لہٰذا وہ اللہ ہی دلوں میں چیزیں ڈال دیتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہی اپنا معاملہ سچا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. نیکی صرف اللہ کے لیے کریں، اس کا فائدہ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ملے گا ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا الشکور. الشکور اتنی خوبصورت صفت ہے نا یہ، کہ بہت زیادہ قدردان ہے. ہم کیا کسی کی قدردانی کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی ایک ذرے جتنی بھی نیکی ضائع نہیں کرتا، اور اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے. تو جو رب جانتا بھی آپ کی نیکیوں کو اور بدلہ بھی دیتا ہے اور دے گا بھی ضرور، یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے نا کہ وہ بدلہ ضرور دے گا. تو پھر آپ دیکھیں آپ کو ایسی جگہ نیکی کرنا آسان لگے گا جہاں عام طور پر لوگ نیکی کر ہی نہیں سکتے. آپ کو اس کو دینا آسان لگے گا جس کا حق بنتا ہے، لیکن دینا بڑا مشکل ہے. مگر چونکہ اللہ کی پسند کے لیے کرنا ہے، لہذا مشکل ہی نہیں لگے گا. وہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی، نیکیاں آسان ہو جائیں گی، کیونکہ آپ بندوں کے لیے تو کر ہی نہیں رہے، نہ ان سے صلے کے لیے کر رہے ہیں، نہ وہ آپ کا صلہ دے سکتے ہیں. وہ جس کے لیے آپ کر رہے ہیں نا، اس نے تو دینا ہی دینا ہے آپ کو واپس، اور صرف اتنا بھی نہیں دینا جو آپ دے رہے ہیں. کتنا دینا ہے جی؟ اپنی شان کریمی کے مطابق اس نے دینا ہے. اس سے تو بڑی بڑی توقعات رکھ سکتے ہیں ہم، اور وہ پوری کرے گا. تو اس لیے یہ جو اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ اسی وجہ سے تھا کیونکہ آپ کا ایمان سب سے زیادہ تھا نا، آپ کا یقین سب سے زیادہ تھا. آپ کو اس بات پر تسلی تھی کہ اللہ نے بدلہ ضرور دینا ہے، لہٰذا اس سے کیا فرق پڑتا سامنے والا کیا کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، میرا کرنے کا کیا ہے.
اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بعض اوقات ہمارا گمان اچھا ہوتا ہے، لیکن ہمیں مسئلہ لوگوں سے ہی ہوتا ہے، لوگ ہمارے لیے مسئلہ ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارے قول اور عمل کے اندر سختی ہوتی ہے نا، اور وہ سختی پھر نظر بھی آنے لگتی ہے، تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کرنے کی صلاحیت موجود ہے نا، چوائس کریں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى، دونوں چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، اور ہمیں یہ اختیار دیا نا اس نے کہ ان دونوں میں سے جو چاہیں اٹھا لیں، چاہے تو اچھا کریں چاہے تو برا کریں، اما شاکرن و اما کفورا، دونوں میں سے ایک ہم لے سکتے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہر ہر وقت ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے، تو ہم اپنی چوائسیز کو کیسے استعمال کریں، جو اس میں سے اچھا ہے وہ لے لیں۔ اگر آپ گروسری کرنے جاتے ہیں، فروٹ خریدنے جاتے ہیں، تو کیا اٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ ہم؟ چوائس ہوتی ہے آپ کے پاس؟ ہوتی ہے چوائس؟ اگر فروٹ کے معاملے میں آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ اچھا ہی اٹھائیں، تو پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کے پاس چوائس ختم ہو جاتی ہے؟ ہوتی ہے نا پھر بھی چوائس، لیکن ہم اس چوائس کو پیچھے کر کے ہم اپنے منفی جذبات کو آگے کر لیتے ہیں، لہٰذا خراب کام کے اوپر مزید خراب کرتے ہیں، خرابی پہ خرابی، خرابی پہ خرابی، کیونکہ منفی رویے لوگوں کے اندر منفی نفسیات پیدا کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاملات حل نہیں ہوتے۔ اور خاص طور پر جو آپ کے ساتھی ہوں، جو آپ کے ماتحت ہوں، ان کے ساتھ تو سختی اور بھی کم کرنی چاہیے۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں، اچھائی کے ساتھ۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، کسی کی بات چیت کا جواب بحث مباحثے سے نہیں، کسی کی توہین کا جواب پر اس سے بڑی توہین سے نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ تم پر بھی موت آئے، اور اللہ کی لعنت تم پر اور اس کا غضب تم پر نازل ہو۔ غصہ آ گیا ان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو۔ سبحان اللہ، وہ ایک طرح سے بد دعا دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں عائشہ نرمی اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے بچو۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفَحْشَ، عنف کہتے ہیں سختی کو، اور فحش کہتے ہیں بد زبانی، بد کلامی، گالی گلوچ وغیرہ۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا آپ نے ان کی بات نہیں سنی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے انہیں میرا جواب نہیں سنا، میں نے ان کی بات انہی پہ لوٹا دی۔ اتنا تو حق تھا نا، جو کسی نے کہا وہ واپس اس پہ چلا جائے، ٹھیک ہے، جدھر سے آیا ادھر ہی چلا جائے۔ اور ان کے حق میں میری بد دعا قبول ہو جائے گی، لیکن میرے حق میں ان کی بد دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، اب بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اس کو بڑھا دیا جاتا تو کہاں جاتا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ دین کی ترقی کے راستے میں یہ رویے کتنی بڑی رکاوٹ بنتے۔ خاندانوں کے اندر اسی طرح کی لڑائیاں اور جھگڑے جو ہوتے ہیں، پھر وہ دین کا پیغام آگے نہیں جانے دیتے، وہ مشکلات پیدا کر دیتے۔ اور اسی طرح باقی معاملات میں بھی نیبرز کے ساتھ یا ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ، سسرال کے ساتھ، اکثر لوگوں کے سسرال کے ساتھ تعلقات ہی نہیں اچھے ہوتے۔ تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو وہ اچھے نہیں ہوتے، اور آپ ان سے کہیں آئے میں آپ کو درس دیتی ہوں، ذرا قرآن پڑھاتی ہوں۔ آپ پر تو اثر نہیں ہوا، ہمیں کیا سنانے چلیے؟ کیونکہ لوگ ہماری باتیں بعد میں سنتے ہیں اور ہمارا عمل پہلے دیکھتے ہیں، ہمارے رویے اور ہمارے اخلاق پہلے دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے
اسی کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو درست کرنے کے لیے اس اندر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اندر اپنے کام کر لیں گے نا، اندر صاف ہو جائے گا نا، تو پھر کیا ہوگا، جو اندر ہوگا نا وہی باہر نکلے گا، آسانی ہو جائے گی۔ تو اصلاح کرتے وقت، تبلیغ کرتے وقت اور بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تمہارا سختی ہر حال میں نقصان دہ ہے۔ عبید اللہ بن معمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جن سے نرمی روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ لہٰذا بچے ہوں، گھر والے ہوں، خادم ہوں، اور گھر والوں کے ساتھ اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش گھر والے ہی، بہت بڑا امتحان۔ اور جب سامنے والا بات نہ سمجھے، آپ کچھ کہہ رہے ہو وہ کچھ اور کہہ رہا ہو، بات سننے کو ہی تیار نہ ہو، کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہو، جھگڑے پر ہی اترا رہے، تو اس صورت میں تو اور زیادہ مشکل ہو جاتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے معقول ہوتے ہیں، آپ ان سے بات کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنا نقطہ نظر سمجھاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، نہیں سمجھتے دوبارہ پوچھ لیتے ہیں، یعنی کمیونیکیشن۔ لیکن آپ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یا نو ویئر، تو بہت بہت مشکل ہوتی ہے پھر۔ تو ایسی صورت میں پھر خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کا تیر نشانے پہ کوئی نہیں بیٹھ رہا، تو تیر کیوں پھینکے جا رہے ہیں پھر آپ؟ ہم؟ پھر تیر سنبھال کے رکھیں۔ تو یہ حکمت اللہ سے روز مانگا کریں، ٹھیک ہے، روز مانگا کریں، اپنی روز مرہ کی دعاؤں میں شامل کریں۔ ایک چھوٹی سی ڈائری بنا لینا اپنی، اور اس میں جو نئی نئی باتیں آپ سیکھتے ہیں، اور جو نیا اخلاق اپنانا ہے، جو نیا کام، جو چیزیں اپنے اندر کمزوریاں محسوس ہوتی ہیں، ان کو لکھیں۔ یا اللہ یہ میری کمزوری دور کر دے، مجھے یہ والا اخلاق دے دے، مجھے یہ حکمت دے دے، مجھے تدبر اور تفکر اور تذکر کی صلاحیت دے دے، میری زندگی میں برکت دے دے۔ یہ چیزیں اگرچہ مصنون دعا میں یہ کور ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری مصنون دعائیں ہم ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے، تو کچھ دعائیں ایسی ہیں روز مانگا کریں، اور جب اللہ تعالیٰ دے دے گا نا، تو پھر آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ نبوی اخلاق کے مطابق زندگی گزارنے میں زندگی بھی آسان ہوتی ہے، اور آگے کے لیے بھی بڑی آسانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور خصوصاً اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ امیجن کریں اس سارے سچویشن کے سارے واقعے کو، کہ کس طرح ایک شخص آتا ہے اور وہ سختی سے بات شروع کرتا ہے، صحابہ کو غصہ آ جاتا ہے، وہ آگے بڑھ کے اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، آپ ان کو روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ ہے، آپ اپنے ساتھیوں کو روک دیتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کی بیٹی آتی ہے، میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، پتہ نہیں کتنی شکایتیں لے کے، تو پھر آپ کیا کریں گے جواب میں؟ اچھا چلو واپس آ جاؤ، تمہیں نہیں وہاں رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہیے، نہیں، یہ نہیں کریں گے آپ اس کو بتائیں گے کہ دیکھو اگر وہ یہ کرتے نا تو تم ایسے کرو، کوئی اچھی سی چیز اس کے جواب میں بتائیں۔ انہوں نے یہ کیا نا، وہ کھانا، وہ کوئی فروٹ لاتے ہیں، کوئی چیز لاتے ہیں، چھپا کے مجھ سے رکھ دیتے، مجھے نہیں دیتے، خود ہی کھا پی جاتے۔ اچھا ایسا کرو کہ تم اپنے پیسوں سے کچھ لا کے تو ان کو بانٹو۔ آپ اس کے جواب میں اچھی بات، کاؤنٹر ایکٹ کیا ہونا چاہیے آپ کا، وہ اس کو اس کے مقابلے میں اچھی باتیں سکھائیں۔ وہ یہ کرتے ہیں، اچھا تم یہ کرا کرو، وہ ایسا کرتے تم ویسا کرو، تاکہ وہ سختی اور وہ جو بھی وجہ ہے کسی کی بد اخلاقی کی وہ ٹھیک ہو۔ لیکن اگر آپ بھی اچھا ایسے کو تیسا، انہوں نے ایسا کہا تو تم بھی یہ کیا کر، تو بات بڑھ جائے گی، فساد بڑھ جائے گا، کتنا نقصان ہوگا دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ کیونکہ جب ہم بہت جواب دینا لگتے ہیں نا، تو ہم کسی حد پہ پھر رک نہیں سکتے، پھر معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔
اب آپ امیجن کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، ایک شخص آیا ہے، وہ بد اخلاقی بدتمیزی کر رہا ہے، اب صحابہ آگے جانے لگتے ہیں، آپ ان کو روک دیتے ہیں اور پھر اس کی وکالت کرنے لگتے ہیں، بدتمیز بد اخلاق شخص کی وکالت کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو، اس کی ریزن تلاش کرتے ہیں، اس کی وجہ بتاتے ہیں، دیکھیں یہ اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ یہ حقدار ہے نا، حق والا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیے ایک اور خوبصورت بات یہ کہ پھر آپ حکم دیتے ہیں کہ اس کا قرضہ واپس کر دو، اور جیسا جو ہے اس کے مطابق۔ اچھا وہ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کہتے اچھا بھائی ابھی تمہارے پاس وہ نہیں ہے، جاؤ تم، جب تمہاری جتنا تم نے دیا تھا ویسی چیز ہوگی تو ہم تمہیں دیں گے، ابھی تو ہے ہی نہیں، چھٹی کرو۔ نہیں، آپ نے کیا کہا؟ اچھا ہی دے دو۔ سبحان اللہ، کیا اخلاق کی عظمت! انک لعلی خلق عظیم، خلق عظیم، یہ ہے خلق عظیم کہ بدتمیزی کرنے والے شخص کے لیے کیا فرمایا؟ اس سے بہتر ہے بہتر دے دو اس کو۔ ہم کسی کو بہتر چیز دیں گے کس کو؟ جو ہمارا دوست ہوگا، جو ہمیں اچھا لگتا ہوگا، لیکن جو ایسی بدتمیزی کرے اس کو تو ہم کبھی نہیں دیں گے۔ لیکن نبوی اخلاق کیا کہتا ہے؟ بہتر دے دو۔ اور پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص مسلمان ہوتا ہے۔ ایسے مسلمان ہوتے ہیں مسلمان۔ آپ نے کسی کو مسلمان بنانا ہے نا تو اس طریقے سے بنائیں گے۔ جی، جب تک خود بہتر مسلمان نہیں بنیں گے اسلام کی تبلیغ نہیں ہو سکتی، نہ مسلمانوں کے لیے تعلیم ہو سکتی ہے نہ غیر مسلمس کے لیے۔ تو کام ہم دوسروں پہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو سکھانا چاہتے ہیں۔ آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے آپ سے، اپنے اوپر کام کرنا ہے، خود پہ کام کریں۔ جی ناہید، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مائک دے دیجیے ان کو، ہاتھ کھڑا کر۔ جی استاذہ، میں نے نوٹس کیا کہ کبھی غلطی ہم سے ہی ہوتی ہے کچھ، اور دوسرا ہمیں کانسٹنٹلی ریمائنڈ کر رہا ہوتا ہے ہماری مسٹیک کا، مگر بہت ہی بری طرح ریمائنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ دس از واٹ یو ڈن۔ تو میں نے نوٹس کیا کہ اس وقت اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں اپنی مسٹیک اینڈ یو نو کہ ٹھیک ہے آئی واز رانگ، اور اگر نہیں بھی تھی غلطی تو اس وقت ان کو چپ کرانے کے لیے، وین دیٹ ریئلی ہیلپس، کیونکہ اگر ہم ان کو ریٹرن میں کانسٹنٹلی کہتے ہیں آئی ڈنٹ ڈو اٹ، یا اتنا نہیں کیا جتنا آپ کہہ رہے ہیں، اس کو اور تو تب چڑھے گی۔ جی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لیں غلطی، اور ماشاء اللہ آپ نے یہ اتنی تعلیم دی کہ اب یہ اتنا ہو گیا کہ ہم ٹھیک ہے آسان ہو آئی ایم گیا۔ رائٹ، واٹ ایور یو سیئنگ از رائٹ، یس، تو اس سے بہت بات ختم ہو جاتی ہے اس وقت۔ وہ غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے نا، بات ختم ہو گئی، دوسرے کا پارا ٹھنڈا ہو گیا، نیچے آ گیا، ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا۔ جی استاذہ، میری ساس تھی تو ان کی بچوں کی کوئی شکایت لے کے آتا تھا نا گھر کہ آپ کے بچے نے میرے بچے کو مارا ہے، تو وہ کہتی تھی اچھا بیٹھ جائے۔ ابھی انہوں نے شکایت نہیں کی، آتی تھی ان کو بٹھاتی تھی، ان کو چائے بنا کے یا دودھ کا کپ دیتی تھی، اور پھر ان سے پوچھتی تھی کہ کیا آپ کیوں آئی ہیں، تو وہ کہتی تھی اب کیا بتائیں، ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے لیکچر چیزیں کلاسز سنتے رہتے ہیں نا، تو وہ اس وقت نہیں ہمیں لگتا، لیکن لاشعوری طور پہ ہمارے اندر وہ چیز آ رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں کہ میری کزن بیٹھی ہوئی، میری بچپن کی دوست، سب کچھ ہے، میں بالکل ایسی نہیں تھی، میں تو بس ایسے کو تیسا وہیں کے وہیں برابر کر کے جاؤ۔ لیکن الحمدللہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا، مجھے غصہ ہی نہیں آتا، مجھے کوئی چیز بری ہی نہیں لگتی الحمدللہ۔ الحمدللہ، کلاسز اور ایسی چیز کا نا بہت فرق پڑتا ہے، اور یہ کیونکہ یہ سنتے نبی رہنا صلی چاہیے۔ اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے نا۔ آپ نے یزکیہم، آپ ہی نے تزکیہ کیا نا، یہ باتیں میں اپنے پاس سے تو بتا ہی نہیں رہی، یہ تو آپ کا ہی اسوہ حسنہ ہے جس کو فالو کرنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ کنتم خیر امت، خیر امت اسی سے بنے گی نا جب آپ کے طریقوں پہ چلے گی۔ السلام علیکم استاذہ، میں نوٹ کر رہی تھی حدیث کے ورڈ پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ بدتمیزی کرے، اس کو چھوڑ دو کہ اس کو کہنے کا حق ہے، یعنی کہ اس کو ایک سوچنے کا موقع بھی دے رہے ہیں کہ وہ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو ایک ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ وہ مطلب کہ جواز پیش کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کی یعنی اس کا حق بتا رہے ہیں نا ایک طرح سے کہ ہی از رائٹ، جو یہ کر رہا ہے اس کا حق ہے، کر سکتا ہے۔ So I have a question.
جیسے وہ یوز ٹو تھنک کہ کسی نے ایک بات کی اور آپ آگے سے 10 سنائیں، تو حالانکہ آپ کی حامیہ، لیکن اس کو ہم لوگ اپنی خوبی سمجھتے تھے کہ میں نے تو اس کو چپ کرا دیا. بٹ الحمد للہ بینگ ہیئر ایٹ الہدا، اینڈ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے یہ شعور دیا کہ اب آپ نے اپنی فیلنگس نہیں سوچنا، آپ نے اپنے شعور اور عقل سے سوچ کے جواب دینا ہے. ناؤ مائی کویشچن از کہ تھنگس ہیو چینج ناؤ. اب 90 I would say for me at least 99% of the time I don't do what I used to do, but still there is 1% کہ ایک دم سے جو آپ نے کہا ہے اب ہولیکل انسان ہے ضعیف ہے، رائٹ؟ یس بالکل، جی. کوئی بات نہیں. تو تبھی تو توبہ کرنے کا طریقہ آئے گا نا. اللہ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں. ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ایک بات نا ہمیشہ یاد رکھیں، ہم پوری کوشش کریں گے لیکن ہم پھسلیں گے بھی، ہم سے غلطی ہوگی، بعد میں پچھتائیں گے بھی. پھر پچھتاوا آئے گا تو کیا کریں گے؟ پھر توبہ کریں گے، اچھا نیکسٹ ٹائم نہیں کروں، نیکسٹ ٹائم پھر کر بیٹھیں گے، پھر توبہ کریں گے. کیونکہ اگر ہم 100% ہو جائیں نا تو پھر تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھیں، فرشتہ ہی سمجھ لیں. جی. تو یہ اللہ نے ہمیں نا دکھانے کے لیے کہ تم انسان ہو. جی مائی کوشچن از کہ is there any practice, any tips or anything that anything happen, it's life, کچھ بھی ہو سکتا ہے. And being women تو it's even harder. یا تو ہم we have PMS یا this and that and pre-partum post کچھ نہ کچھ always چل رہا ہوتا ہے، تو sometimes still ہوتا ہے. But is there any way کہ ہم کچھ ہو تو instead of thinking through our emotions and جواب دینے کے بجائے think through your شعور، your عقل، اور جو اللہ نے کہا ہے اس کے تھرو جواب دیں؟ وہ کرتے کرتے پریکٹس ہو جاتی ہے. یعنی ہر دفعہ جب ہوا تو پھر انالائز کرے خود انسان، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے پیش بندی کر کے رکھے کہ اگر یہ جیسے بالکل اسی طرح جیسے آپ کہیں سے گزرتے ہیں نا، آپ کا پاؤں سلپ ہوتا ہے، تو پھر نیکسٹ ٹائم جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی ہوش آ جاتی ہے نا، ادھر سے میں سلپ ہوئی تھی، یہاں میں نے ہوش سے رہنا ہے. تو بالکل اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے کرتے، بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، پھر جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں نا تو نیکسٹ ٹائم ان لوگوں سے جو ہی انٹریکشن ہو تو سمجھ، یعنی آپ کا ضمیر آپ کو پہلے سے الارم دے گا آگے ہی وہ جگہ پہ چلنے والی. ٹریننگ، یس. حکمت مانگنی چاہیے نا، جیسے میں نے آپ کو، اور بھی مسنون دعائیں ہیں جو میری فیوریٹ مسنون اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، یہ میں دن میں کئی دفعہ مانگتی ہوں. یعنی میری فیوریٹ دعاؤں میں سے ہے یہ. کیونکہ دیکھیں نا، میں تو کسی قابل نہیں ہوں نا، اللہ تعالیٰ ہی مجھے توفیق دے گا تو میں ایک قدم اٹھا سکوں گی. اور اگر کوئی مجھے توفیق مل جاتی ہے نا کسی ایسے امتحان میں پاس ہونے کی، تو پھر میں اللہ کا خاص شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے توفیق دی تو میں یہ کر سکی، ورنہ میں نہیں کر سکتی تھی، تو بہت مشکل تھا میرے نفس پہ. تو کیونکہ ہم جتنا بھی چاہیں نا نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور اگر اللہ توفیق دے دے نا، آپ حیران ہو جائیں گے، یہ میں تھی، یہ میں نے کر لیا، یہ تو امپاسبل تھا، میں تو اس طرف آتی ہی نہیں تھی، یہ کیا ہو گیا. تو پھر اس وقت بھی یہ نہ کہیں میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، اللہ تیرا شکر. جی استاد جی، آپ کی بات پہ کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کی ضرورت ہے. بالکل. اور یہ جو اس میں اتنی پیاری بات ہے کہ پہلے عدل، اس کے اوپر احسان. ہاں تو عدل کتنا ضروری ہے اور اس سے بڑھ کر احسان ہے. بالکل. اگلی حدیث پڑھ لیں. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى رواہ البخاری. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور قرض کی وصولی کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی کہ اللہ ان پہ رحم فرمائے، اور آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو جو یہ اخلاق اختیار کرے گا اس پر اللہ کی رحمت آئے گی، اور جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے تو وہ تو پار لگ گیا.
اس کے لیے تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اب یہاں پر رحمہ ایسے ہی ہے جیسے صلی ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں، لیکن یہ دعا کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یعنی لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ رحم کر دیا اللہ نے اس شخص پر، لیکن مطلب کیا؟ رحم کرے. اور حقیقت میں تو رحم کر دیا نا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو ہی بندہ یہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. رحم اللہ رجلا سمحا، سمح عربی میں کہتے ہیں لو سمحتی، اگر آپ مجھ پر آسانی کریں، اگر آپ سخاوت کریں مجھ پر. آپ یعنی جب کسی سے کوئی چیز لینی دینی ہو نا، کرے لو سمحتی ہے مجھے دے دیں، یا کہتے ہیں من فضلک، جیسے انگریزی میں کیا کہیں گے؟ یعنی پلیز، پلیز کا لفظ، یعنی پلیز کا یعنی پیرالل ہے ایک طرح سے لو سمحتی. تو سمح کہتے ہیں آسانی کرنے کو، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا، معاملات میں چشم پوشی کرنا، پتہ ہوتے ہوئے بھی آنکھیں بند رکھنا جیسے پتہ ہی نہیں، سختی اور شدت نہ کرنا. کیونکہ بہت سے معاملات میں نا صرف نظر کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ کو جانتے ہوتے ہیں. ویسے کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اچھا خرید و فروخت کا ہی معاملہ ہے، پیسے آپ سے پورے لینے ہیں، لیکن جو چیز آپ کو دینے ہیں وہ لو کوالٹی کی ہے. یا ویسے بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی یعنی ایسا ہاتھ، جس کہتے ہیں نا ہاتھ دکھانا، یعنی ایسا ہاتھ دکھائیں گے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ میرے ساتھ چلاکی کر رہا ہے یا میرے ساتھ دھوکا کر رہا ہے، یا تو آپ اس پہ اگنور کر دیں گے، چلو جانے دیتے ہیں، سمجھ تو آ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. یعنی بعض لوگ چیز کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ اور ہی بنا کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں باتیں بہت کرنی آتی ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب آپ اس وقت بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی اللہ کے نام پہ ہمیں دھوکا دیتا تو ہم دھوکا کھانے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امور میں نرمی کا ذکر کیا ہے، 3 حالات ذکر کیے. نمبر 1، فروخت کرتے وقت اڑ نہ جائے. کچھ لوگ ہوتا ہے نا بات پہ اڑ جاتے ہیں، اتنے کی تو میں نے چیز دینی نہیں، جاؤ تم یہاں سے. یعنی گاہک کو ضرورت بھی ہے لیکن وہ دے ہی نہیں رہا. تو اب وہ اچھا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم یہ شخص یہاں نہیں آئے گا، وہ کہیں اور جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ اس کی بات نہیں سنتے. بعض اوقات کوئی مجبوراً کوئی چیز واپس کرنا چاہتا ہے، جو فروخت کرنے والا وہ کہتا ہے میں تو نہیں واپس لوں، نو وے، واپس کرنا ہی نہیں. یہاں کی بات میں نہیں کر رہی، یہاں بھی آپ دیکھیں کچھ جگہوں پہ نہیں واپس ہوتی چیزیں، پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، لائے میں چینج کر دیتا ہوں، رکھ دیتے، مان جاتے ہیں. پھر یہ خریدتے وقت نرمی، یعنی نامناسب قیمت نہ بتائی جائے. نرمی کیا ہے؟ یعنی کسی نے کوئی چیز، جیسے ریڑھی والے کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں بیچارے، اب ان سے اتنا ڈسکاؤنٹ کرواتے ہیں، یہ سختی ہے، یہ غلط ہے، یہ خریدتے وقت نرمی نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں تو کچھ چھوٹا موٹا عیب نکل آتا ہے. بعض اوقات وہ خریدار جو بیچنے والا تو اس بیچارے کو اتنی قیمت ڈراپ کرنی پڑتی ہے کہ اس کی اصل بھی نہیں پوری ہوتی، حالانکہ نقص اتنا کوئی نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا ہی ہوتا ہے، آپ اس کو اگنور کر سکتے ہیں، اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں، جانے دیتے ہیں. اسی طرح بعض جو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ بڑا نامعقول رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ لڑائی نہ شروع کر دی جائے. پھر اسی طرح قرض کا مطالبہ کرتے وقت نرمی، اگر غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے تو اس کو مہلت دیتا رہے، ٹھیک ہے، شفقت کا معاملہ کرے،
اس کے عذر کو تسلیم کر لے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھے، برا بھلا نہ کہے، اس کو بدنام نہ کرے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ جو عام چھوٹے چھوٹے قرضے لینے والے ہوتے ہیں، جن لوگوں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں نا، جیسے بیک ہوم، تو بعض اوقات مہینے کے آخر میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، اب وہ دکاندار کے ساتھ ادھار پہ چل رہے ہوتے ہیں، ادھار میں سبزی دے دو، ادھار میں دودھ دے دو، ادھار میں یہ دے دو۔ اب اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگلے مہینے 1 مہینے کی تنخواہ نہیں پوری ہو، اگلے مہینے پھر قرضہ اتار دے گا تو باقی کیا بچے گا اس کے پاس؟ سمجھ آ رہی ہوتی کہ ضرورت مند ہے، اب وہاں وہ کیا نرمی کر سکتا ہے؟ کچھ رکھ لے، کچھ معاف کر دے یا پورا معاف کر دے۔ دیکھیے بعض اوقات میں یہ سوچتی ہوں کہ قرض لوٹانے والا اگر قرض لوٹانے کے قابل ہو تو وہ قرض لے ہی کیوں؟ یعنی زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوگا، میرے ساتھ بھی، کہ بہت دفعہ کسی نے قرض لیا اور پھر چھپ گیا، غائب ہو گیا، اور سامنا نہیں کرتا یا میسج کا جواب نہیں دیتا، یا جو وعدہ کیا تھا کہ 2 مہینے میں لوٹا دوں گا، 3، اس کے بعد کوئی نمبر ہی چینج کر لیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایسا سابقہ واسطہ پیش آیا ہوتا ہے۔ تو میں تو اس وقت یہ سوچتی ہوں کہ اگر زندگی میں یہ واپس آ گیا تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو میں نے اس کو معاف کیا، اور کیوں معاف کیا کہ اگر اس کے پاس ہوتا، اصلاً ہوتا، تو یہ لیتا ہی کیوں؟ اور اگر لے کر ضرورت پوری کر لی ہے تو مزید ہے نہیں کہ جو واپس کر سکے، تو چلو جب اس کے حالات بہتر ہوں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر حالات بہتر نہیں ہیں تو پھر کیا کرو؟ معاف کر دو، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اصل قرض صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک، تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاملات کرتے ہوئے دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے معاملہ کرنا چاہیے، خود غرضی سے بچنا چاہیے، نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، جھگڑے سے بچنا چاہیے، اور یہ تو 3 سچویشنز بتائی گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں ہم دوسروں کے ساتھ ٹینجیبل چیزوں کا لین دین نہیں کرتے، لیکن ویسے کچھ کمٹمنٹس کر لیتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں، اور پھر اس کے بعد نہیں نبھا سکتے۔ مثلاً آپ نے اپنی بہن کے گھر رشتہ کیا اور لڑکا جو ہے وہ پڑھنے گیا اور اس نے اپنا مائنڈ ہی چینج کر لیا۔ اب بہن بیچاری کا کوئی قصور نہیں، وہ سمجھا رہی ہے بیٹے کو، بیٹا مانتا ہی نہیں۔ اب آپ کو بہن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ہمدردی یا ناراضگی؟ لیکن عام طور پہ لوگ نہیں کرتے نا، وہ 2 طرف سے پستی ہے غریب، ایک طرف بچے کی وجہ سے کہ اس نے اتنا بڑا کام خراب کیا، اور جس لڑکی کے چنگل میں جا کے پھنسا ہے وہ تو کسی قابل ہی نہیں کہ اس سے شادی کرے، یعنی وہ آپ کے خاندان کو سوٹ ہی نہیں کرتی۔ ایسے کئی قصے ہیں۔ اور ادھر سے بہن چھٹتی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو سمجھاتی کیوں نہیں، اور یہ تمہارا قصور ہے، تم نے تربیت ایسی کی، فلاں کیا۔ اب بعض اوقات ایسی حقیقت یہ نہیں ہوتی، آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر بچہ 18 سال کی عمر کے بعد جب وہ ایڈلٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ماں باپ کے کنٹرول سے نکل جاتا ہے، اور نکل جانا بھی چاہیے، نکل جانا پازیٹیو معنوں میں کہ اپنی ذمہ داری خود لے، اس کو بیبی بنا کے نہ پالیں، اب اس کو فیصلے کرنے دیں۔ اور بعض اوقات بچپن کی منگنیاں ہوئی بھی ہوتی ہیں کہ خود ہم نے باتیں کی ہوئی ہوتی ہیں، بڑے ہوں گے تو یہ 2 بچوں کی شادی کر دیں گے، اور بچے بڑے ہو کر تو کہتے ہیں تو بہن ہے، میں نے تو اس کے ساتھ بچپن میں بہنوں کی طرح کھیل کود کیا ہے، میں تو نہیں کرتا شادی یہاں۔ تو مجبور نہ کریں، اور بہن سے ناراض نہ ہو، بلکہ ہمدردی کریں کہ میں تمہارے غم میں شریک ہوں۔ یہاں ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ رشتے ہی کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، رشتے نہیں، یعنی وہ خون کے رشتے، وہ تعلقات، وہ سب اس جذبات کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے جذبات ہی ہوتے ہیں نا جو ہماری عقل پہ بھی حاوی ہو جاتے ہیں اور دین پہ بھی حاوی ہو جاتے ہیں۔
نہ ہم دینی اعتبار سے دیکھتے ہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں ہر طرح کے معاملات میں انہی اصولوں کو اپنانا چاہیے. ایسا کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا. مجھے یاد ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو ہمارے خاندان میں سید سے باہر نہیں شادی کرتے، جیسے بہت سے خاندانوں میں ہوتا ہے اس برادری سے باہر نہیں کرنی. تو بچپن سے اگر نہیں ہے کوئی رشتہ تو لڑکی بوڑھی ہو جائے نہیں شادی نہیں کرنی، اس طرح کے رواج تھے. تو ظاہر ہے کہ میری ایک چوائس اور تھی. تو مجھے یہ تھا کہ میں نے تو آگے دین کا کام کرنا ہے، تو مجھے ایسے کمپینین چاہیے کہ جو دین کے کام میں میرا مددگار ہو. اچھا، اس پر خاندان کے کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ناراض ہو جاتے ہیں نا کہ اس نے خاندانی روایات سے بغاوت کر لی ہے. تو اور ہوتی تو بغاوت ہی، اگر کہیں تو وہ سچے ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اب آپ کے بیچ میں رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے تم روٹھے تو ہم چھوٹے، ہمیں اور آزادی ملی. نہیں، ہوا یہ کہ جب میری شادی ہوئی اور وہ شریک نہیں ہوئے نا، شادی میں نہیں آئے، تو جب میں یعنی سسرال سے پہلی دفعہ واپس آتے ہیں تو سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ گفٹ لے کے ان کے حضور حاضر ہو گئی. میں نے یہ محسوس ہی نہیں کرایا کہ آپ کیوں نہیں آئے تھے، نہ ہی کسی ناراضگی کا اظہار کیا، نہ اس تذکرے کو چھیڑا، جیسے مجھے پتہ ہی نہ ہو. مجھے پتہ ہی نہ ہو. کیوں؟ کیا ایسی باتوں کو چھیڑنا اور ایسے گلے تانے دینا، اس سے کچھ حاصل ہونے والا تھا؟ کچھ بھی نہیں. وہ میرے قریبی رشتہ دار تھے، رشتہ داروں سے تو نہیں کاٹ سکتے. ٹھیک ہے، یہ میرا فیصلہ تھا، یہ میری چوائس تھی، یہ میرا حق تھا، میں نے کوئی برا نہیں کیا، لیکن یہ میرا رشتہ ہے، مجھے اس کو بھی نبھانا ہے، مجھے اس کو بھی نبھانا ہے، مجھے اپنی آئندہ زندگی کو بھی دیکھنا ہے اور مجھے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو مجھے یہاں غصہ کر کے اور ناراضگی اور روٹ کے اور تعلقات ختم کر کے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہونا. تو کوڑ رویہ تھا، مجھے تھوڑا ڈر تھا وہ مجھ سے شطن دروازہ بھی کھولیں گے یا نہیں، وہ بولیں گے یا نہیں. میں نے سارے خوف ایک طرف رکھی، کیونکہ بہت سے خوف صرف شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. آپ کسی کے دروازے پہ پہنچ جاؤ تو بہت ہی کوئی ظالم ہوتا ہے جو دروازہ نہ کھولے، ورنہ چاہے موڈ آف بھی ہو، سیدھے سے جواب نہ بھی دیں، لیکن بٹھا لیتے ہیں آپ کو. تو اسی طرح بہت سے معاملات میں اس طرح کے تعلقات میں ہو جاتا ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے کسی بھی بات پہ. آپ اپنی جگہ صحیح ہوتے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ میں اختلاف ہوئے وہ اجتہاد کے فرق کی وجہ سے. ایک نے ایک رستہ اختیار کر لیا، دوسرے نے دوسرا اختیار کر لیا، لیکن دلوں سے آپس کی محبت، جو ایمانی محبت تھی، وہ نہیں گئی تھی. عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں صحابہ کے اس طرح کے. اصولوں پہ جنگ ہو رہی ہے اور ایمانی تعلق میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں. عجیب امتزاج ہے. صحابہ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے والا ہے، لیکن ہم بکس نہیں پڑھتے نا ایسی، لہٰذا وہ ہمیں چیزیں پہ سمجھ بھی نہیں آتی. ورنہ بہترین نمونے وہاں ملتے ہیں جن کو انسان فالو کر سکتا ہے. تو ہمیں نا اپنے مزاج میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے. اپنے مزاج، معتدل مزاج جس کو کہتے ہیں نا، کہ نہ تو اعتدال کیا ہے، نہ تو برف کی طرح ٹھنڈے ہو اور نہ ہی آگ کی طرح بگولا ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان بہار ہو، بہار والا موسم ہو. ٹھیک ہے، تو یہ جب آپ کے اندر اعتدال آتا ہے نا مزاج کے اندر، تو پھر معاملات درست ہونے لگتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر یہ اعتدال ختم ہوتا جا رہا ہے. برداشت نہیں رہی، غصہ، نفرت، اور اسی طرح. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ والدین کی تربیت کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ، اور یہ والدین ہی کی طرف سے جو چیزیں سکھائی ہوئی تھی کام آئی زندگی میں، اور وہ چونکہ دین پر تھے تو انہوں نے بھی دین سے ہی سیکھا سب کچھ، تو اصل تو مقصد کچھ اور ہی تھا. کالج میں الیکشن ہوتے ہیں نا، جو مختلف نمائندے کھڑے ہوتے ہیں مختلف. تو ایک سال میں نے جب وہ اس کانٹیسٹ میں حصہ لیا تو میں جیت گئی. دوسرے سال میں جب لیا تو سچویشن بدل چکی تھی تو میں ہار گئی.
تو یہ جیت اور ہار دونوں چیزیں زندگی میں تو دونوں سے ہی سیکھنا چاہیے. اچھا میرے والدین سارے معاملات میں بڑے انٹرسٹ لیتے تھے، اب یہ کیا کر رہی ہیں، اب کیا ہوا، تو ساتھ ساتھ گائیڈنس دیتے تھے. اچھا جب میں ہار گئی تو میرے والد کہتے ہیں اچھا چلو ہم چلتے ہیں. ساتھ مجھے لیا، مٹھائی کی دکان پہ گئے، مٹھائی لی اور مجھے اس بچی کے گھر لے گئے. کہتے ہیں مبارک دو اندر جا کے. اور اور آج کے بعد قطعاً دل میں یہ نہیں سوچنا کہ یہ جیت گئی ہے تو پھر اب تم اس کے خلاف ایک پارٹی بنا لو اور ایک گروپ اکٹھا کر لو، اور وہ نہیں. وہ ایک چیز تھی، بس ہو گئی، گزر گئی. اور یہ سب چیزیں زندگی میں سیکھنے کی ہوتی ہیں. بات ختم. وہ ایک تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے نا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، کیونکہ مجھے کبھی اس سے پہلے ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا. وہ بھی اللہ کی نعمت تھی کہ اللہ نے مجھے وہ ایکسپیرینس کرانا تھا کہ ہمیشہ اوپر نہیں جاتے، کبھی نیچے بھی آتے ہیں. اور جب نیچے آتے ہیں تو پھر کس طرح بیہیو کرتے ہیں، پھر کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح بچوں کی تربیت میں آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں کہیں ان کی کہیں لڑائی ہو رہی ہے، کوئی اختلاف ہو رہا ہے، تو اس کو آسان طریقے سے کس طرح سالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں دل میں سکون کتنا، ورنہ سارا دن تو آپ اسی پہ بے چین اور پریشان رہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اور فلاں نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے تو کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر وہ کدھر گئے، تو یہ لوگ تو دنیا مت دھوکہ کرتی ہے اور فلاں. یعنی منفی، یعنی انسان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، اگر وہ منفی ہے نا تو اس کے ساتھ برائی ہوگا، اور اگر سوچ مثبت ہے نا تو آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایسا اخلاق یا طریقہ کار اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ دین کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں کالج میں شاید باہر لڑکی تھی کہ جو پورا دوپٹہ لیتی تھی. اس وقت ہمارے وہ سٹول نہیں ہوتے، وہ جو ساشے ہوتے ہیں، صرف وہ گلے میں ڈالنے کی اجازت تھی، سر ڈھانکنے کی اجازت نہیں تھی. حالانکہ 74-73 کی بات ہے، اتنا پہلے پاکستان کے کالجز میں جو اس طرح کا ماحول تھا کہ نہیں ٹائڈ ہی نہیں لگتے اور آپ کو یہ پہن. لیکن میں نے تو اسپیشل پرمیشن لی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے تو اسی کلر کی پہنوں گی لیکن پورا پہنوں گی. تو الحمدللہ اجازت مل گئی مجھے. اب آپ نے یہ اوڑھا ہوا ہے اور ادھر سے لڑائیاں کر رہے ہیں اور بد اخلاقی برت رہے ہیں، تو پھر آپ نے تو اس کی بھی لاج نہیں رکھی نا. تو اس لیے جو لوگ حجاب وغیرہ کرتے ہیں پھر ان کو اپنا سیلف کنٹرول بھی بڑا ضروری ہے، تاکہ کوئی آپ کے حجاب کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ یہ سمبل ہے نا آپ کے دین پر ہونے کا، یہ آپ کا نشان ہے ایک. تو سلف صالحین کے اگر واقعات آپ پڑھیں، امام ابو حنیفہ کا نام کس نے نہیں سنا، سب جانتے ہیں. تو ایک شخص جا رہے تھے کہیں، تو راہ میں چلتے ہوئے کسی شخص نے ان کو بڑا برا بھلا کہا، حالانکہ وہ اتنے بڑے امام تھے. تو وہ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا. جب ان کا گھر قریب آیا تو کہنے لگے میرا گھر آ گیا، اگر تمہیں کچھ اور کہنا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ورنہ مجھے اجازت ہو تو میں اپنے گھر چلا جاؤں. جی جانتے ہوں گے لوگ، آپ دیکھیں دینی علماء کے کتنے کہتے ہیں مخالف ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نا یہ جو جھوٹے الزام مجھ پہ لگا رہا ہوں میں یہ ہوں ہی نہیں، تو پھر آپ کو تسلی ہوتی ہے میں یہ ہوں نہیں، لہٰذا یہ جو کہہ رہے ہیں نا اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی بیوی نے کہا تھا مزمم، تو آپ نے فرمایا میں تو محمد ہوں، میں تو وہ ہوں ہی نہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جب آپ گلٹی نہیں ہوتے نا، آپ نے غلط نہیں کیا ہوتا، تو پھر آپ کو پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ایک اور ہیں میمون بن مہران، جو آپ نے ان کا نام بھی سنا ہوگا. تو ان کی خادمہ پلیٹ لائی جس میں گرم شوربہ بھی تھا، تو ان کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اس بیچاری کو ٹھوکر لگی، اس نے شوربہ ان پہ گرا دیا. اب ان کو غصہ آیا ایک دم کہ میں اس نے کیا ہے نا. تو اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اس زمانے میں خادم بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے. تو اس کے بعد اس نے جب کہا کہ واللہ یحب المحسنین، تو انہوں نے اس کو آزاد ہی کر دیا. کیونکہ معاف کرنے سے انسان کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. یہ جو آج دنیا میں سکون نام کی چیز نہیں رہی نا، اور انسانی تاریخ کی
انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ بچوں کے اندر ڈپریشن کی بیماری آئی ہے. یعنی اس سے پہلے کبھی یعنی بچوں کے ڈپریشن سے کیا، وہ تو ہنستے کھیلتے اٹھتے کودتے، انہیں کیا پتا کہ مسائل کیا ہوتے ہیں اور غم کیا ہوتا ہے اور دکھ کیا ہوتا ہے. چھوٹی سی دیر میں آپ نے دیکھو گا لڑیں گے پھر دوستی کر لیں گے. تو لیکن آپ خود سوچئے کہ مسائل کہاں تک گمبھیر ہو چکے ہیں نا. اور پھر آپ دیکھیے کہ معاف کرنا جو ہے نا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمیں تقویٰ عطا کر، تو تقویٰ ایسے تھوڑی ملتا ہے. جب آپ سچویشن میں پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس وقت معاف کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں متقی ہوں یا نہیں. یہ چیزیں آپ کو اپنے آپ کو بھی پرکھنے کا موقع دیتی ہیں، کیونکہ جب معاف کرتے ہیں تو آپ کا دل سکون میں آ جاتا ہے، اور جب دل سکون میں آتا ہے تو آپ اپنے باقی سارے کام اچھے سے کر سکتے ہیں. اور جب آپ بے چین ہوتے ہیں نا تو آپ کا دل کسی چیز میں نہیں لگتا، اور جب کسی چیز میں نہیں لگتا تو آپ کی ساری پروڈکٹیوٹی ماری جاتی ہے. آپ کو موڈ آف ہے، آپ کو لکھنا ہے کچھ، یعنی ابھی نہیں میرا دل چاہ رہا لکھنے کو، اچھا یہ کر لو، ابھی میرا موڈ نہیں ہے. وہ اتنے سا موڈ کے غلام بن جاتا ہے بندہ. اور جب معاف کر کے اس کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے انسان، اپنے آپ کو پرسکون کرتا ہے. اور کیا چاہتا ہے اللہ، اس کے بدلے آپ مجھے معاف کر دیں، بس میں نے جہنم میں نہیں جانا، مجھے آگ سے بچا لیں. تو پھر چیزیں آسان ہو جاتی. اللہ سے سودا کریں نا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.